اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا اتوار سے، جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آلریڈی 2 تاریخ رمضان المبارک کی گزر چکی ہوں گی۔ 2 چیزیں مختصر رمضان کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں جو چینج آئی ہے۔ پہلا تو فیلڈ والوں کا معاملہ ہوتا تھا، یہ کئی سال سے زیر بحث آتا تھا، یعنی یہ ہر سال یہ گفتگو شروع ہوتی تھی کہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں سیلز کے، ان کو ایوننگ آف دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ سو وین وی سٹارٹڈ آف ایکچولی، تو اس وقت تو یہ کسٹمری تھا کہ جی رمضان میں ایوننگ میں کام نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صرف یہ نہیں تھی، یوں کہنا چاہیے کہ ٹیمز کام نہیں کرنا چاہتی تھیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسٹ آف دی ڈاکٹرز وہ اپنے ٹائمنگز کو ری ایڈجسٹ کر لیتے تھے۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ ذرا ارلی پریکٹس شروع کر دیتے تھے، اور افطاری سے پہلے نارملی میجورٹی فارغ ہو جاتی تھی۔ کم لوگ تھے جو افطاری کے بعد بیٹھتے تھے، یا درمیان میں افطاری کی بریک کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کنٹینیو کرتے تھے۔ بہرحال دونوں سائڈز پہ چینج آئی پھر، یعنی ڈاکٹرز نے افطاری اور اس کو بیچ میں ایڈجسٹ کر لیا اسی طرح سے کہ وہ اپنے ریگولر ٹائمنگ جو بھی ان کے تھے وہ انہوں نے انہی کو قائم رکھا، اور درمیان میں افطاری کی 1 آدھے گھنٹے کی بریک کر لی انہوں نے۔ پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو مریض ہیں، مریض کو تو ویسے بھی روزے سے کوئی اس کی تو یوں بھی کہہ لیجیے نا کہ اس کو تو معافی ہے روزے کی، تو اس لیے وہ بیچارے تو بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب افطاری فرما لیں، نماز پڑھ لیں، تو اس کے بعد دوبارہ مریض دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پھر جو سیلز ٹیمز کے لوگ ہیں وہ بیچارے کہیں درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں۔ سو پھر سیکنڈ سٹیج پہ یہ ہوا، یعنی پہلی سٹیج تو یہ تھی کہ جی بالکل رمضان مینز کہ آل ایوننگز آر آف ایکچولی۔ پھر اس کے بعد ذرا یہ طبیعت پہ گراں گزرنے لگا، تو پھر یہ طے پایا کہ چلیے آپ ہفتے میں 2 دن ایوننگز کر لیا کیجئے، یعنی کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں کہ 2 دن کر لیں، 2 دن نہ کریں، 3 دن کر لیں، 3 دن نہ کریں، کچھ اپنے کسٹمرز کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس سے آگے چلے تو پھر ہوا کہ جی کچھ نہیں ہے، کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے رمضان میں کسی قسم کی، جیسے عام دن ہوتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے، آپ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے۔ آپ نے افطاری گھر سے باہر کرنی ہے، افطاری کے وقت گھر پہ آنا ہے، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ کرتے رہیے، لیکن دی ورک ول بی ڈن ایز اٹ از ڈن ان دی نارمل ڈیز۔ ایک یہ یعنی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ ایوالو ہوئے، اینڈ دس از ویئر وی آر کرنٹلی، کہ کوئی رمضان کے ریفرنس سے ریلیکسیشن نہیں ہے۔ جو آفس ورک ہے اس میں بھی ذرا چینج آئی ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ اسٹینڈرڈ 6 آورس کا ورکنگ ڈے ہوگا، چونکہ بریک تو ویسے بھی نہیں ہوتی تھی۔ سو نارملی اس پہ بحث تھی کہ جی ہم صبح جلدی شروع کریں گے یا صبح دیر سے شروع کریں گے، یعنی صبح اس طرح سے کریں گے کہ سحری کے بعد لوگ آ جائیں، 1.5 گھنٹہ ٹریول کریں، تیار ہوں اور آ جائیں بس، اور اس کے بعد کام شروع ہو جائے۔ اور ورنہ یہ ہے کہ جی آپ بیچ میں اتنا وقفہ دیجئے کہ لوگ آرام کر لیں، اور پھر 9 ساڑھے 9 بجے آ جائے کریں۔ تو 9 بجے نارملی یہ تھا کہ جی 9 بجے شروع کر لیں، 3 بجے آف کر دیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس تھی جو کافی عرصہ چلتی رہی۔ ناٹ ویری لانگ ٹائم اگو کراچی میں جہاں میں ایک مرتبہ کام کر رہا تھا، تو ایک رمضان میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ صبح 6:30 بجے سے آفس کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا پروڈکشن کا تو ایشو نہیں تھا، وہ تو جب آئیں گے پروڈکشن شروع کر دیں گے۔ 6:30 بجے سے 1:30 بجے تک 7 آورس کی ورکنگ۔ اور جو باقی لوگ تھے، جیسے ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، باقی فیلڈ کے لوگ ہیں جن کا واسطہ ہے فیلڈ سے، جو آفس میں بیٹھتے ہیں، اکاؤنٹس کا بھی معاملہ ہے چونکہ بینک نہیں کھلتے اس وقت، تو لہٰذا وہ بھی یہ تھا کہ اس وقت ابھی خیر بینک 8:30 بجے کھل رہے تھے۔ تو پہلے دن تو ہم بھی آ کے ذرا پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، 6:30 بجے دنیا بند پڑی ہے ساری، ہم بیٹھ کے کیا کریں یہاں پہ۔ بہرحال پھر اگلے دن سے ہم نے اپنی انٹرنل میٹنگز شروع کر دیں، اور کوئی ڈسکشنز ایسی امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے شروع کر دیں۔ تو پھر 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک ہم یہ کام اپنے سارے نمٹا لیتے تھے، اور 8:30 بجے کے بعد جیسے ہی پھر بینکس کھلتے تھے تو اکاؤنٹس والے خود بزی ہو جاتے تھے، ڈسٹریبیوشن والوں کے ساتھ بزی ہو جاتے تھے، اور باقی معاملات پھر چل پڑتے تھے۔ سو آئی مین آنیسٹلی وی انجوائڈ ایکچولی، یہ والا سسٹم بھی انجوائڈ،
کیونکہ 1:30 آپ فارغ تھے، آپ گھر چلے جائیں اور جا کے آپ عبادت کریں، آپ آرام کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں آپ اپنا. تو بڑا یعنی ایک بہت یوں کہہ لیجئے کہ ایک لمبا دن لگتا تھا کہ آپ کو مل گیا ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی تھا. لیکن پہلی جو چینج آئی وہ یہ تھی کہ ایک سٹینڈرڈ 6 آورز ورک ڈے سے یہ بڑھ کے 7 آورز ہو گیا، اور پھر یہ 7 آورز سے پھر آگے چلا گیا، اور پھر اس سے بھی کچھ آگے چلا گیا. اور کرنٹلی بہت سی آرگنائزیشنز میں ایسا ہے کہ وہ جو لنچ بریک کا 1 گھنٹہ تھا صرف وہ مائنس وہ کر دیتے ہیں. یعنی اگر آفس 9 to 5 تھا تو 9 to 4 ہوگا، اور اگر یعنی وہ اس کے 8:30 سے 5:30 تھا تو وہ 8:30 سے 4:30 ہو جائے گا. یعنی صرف وہ بریک کا ٹائم بیچ میں سے ختم ہوگا، باقی فل ورکنگ آورز ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا. دیکھیے یہ کوئی بہت بڑی بحث کی بات نہیں ہے کہ فل ورکنگ آورز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ایک رویہ ہے بنیادی طور پہ. مجھے کچھ عرصہ سعودی عرب میں بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تو وہاں سٹینڈرڈ یہ تھا، چونکہ وہاں 2 طرح کی کمپنیز ہیں، ایک جو مارننگ ایوننگ کام کرتی ہیں اور ایک وہ جو فل ڈے کام کرتی ہیں. تو جو مارننگ ایوننگ والے تھے وہ تو 12 بجے بند کر دیتے تھے صبح کھول کے، 10 بجے کھولتے تھے رمضان میں، 12 بجے بند کر دیتے تھے، اور پھر افطاری کے بعد کھولتے تھے اور پھر وہ اس کو چلاتے تھے سحر تک اس کو. ہمارا آفس جو تھا فار ایگزامپل وہ ریگولر ورکنگ آورز میں تھا، عام دنوں میں بھی ورکڈ 8 to 5 ایکچولی. تو ہمارا ٹائم 10 سے 4 ہو گیا، اور یہ 10 بجے کا ٹائم یونیورسل تھا. یعنی 10 بجے سے پہلے پیٹرول پمپ بھی کھلے نہیں ملتے تھے، میڈیکل سٹورز بھی نہیں کھلتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا. ایوری تھنگ واز کائنڈ آف کوائٹ اینڈ سلیپنگ. اور 10 بجے سے زندگی شروع ہوتی تھی. 6 آورس ورکنگ ڈے ایکچولی. 4 بجے آپ کا آف ہو جائے گا، چونکہ اس کے بعد 2-3 گھنٹے ہوتے، 2-2.5 گھنٹے ہوتے تھے افطاری میں ایکچولی. ابھی پاکستان میں یہ دیکھ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا کہ لوگوں نے ریلیکسیشن ختم کر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کس بات کی ریلیکسیشن؟ ٹھیک ہے آپ کام کریں، بس گھر جا کے کیا کرنا ہے آپ نے، اور گھر جا کے آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، مردوں نے خاص طور پہ. تو آپ کا تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، لہٰذا آپ دفتر میں بیٹھیں اور کام کریں. صرف 1 گھنٹہ جیسے میں نے کہا جو لنچ بریک کا وہ مائنس ہو جاتا ہے، باقی بس نارمل زندگی چلتی رہتی ہے. میں نے ویسے کہا اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا، یعنی کام تو ہیں ہی اور ہوں گے ہی، اور ہمیشہ سے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. یہ ایک رویہ ہے، اور یہ رویہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں اس میں نامناسب بات یہ ہے کہ جب ایک آجر یا امپلائر یہ سمجھتا ہے، یا ایک مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ میں کس لیے ان کو ریلیکسیشن دوں، رمضان ہے تو ہوتا رہے میری بلا سے، خواہ ان کو 2 گھنٹے پہلے فارغ کر دیں. کیوں کر دیں؟ آخری ہم ان کو پورے ٹائم کے پیسے دیتے ہیں تو ہم 2 گھنٹے کم کام کیوں کروائیں؟ تو یہ جو آخری بات میں نے کہی نا کہ وی پے دیم فار دا فل ٹائم ایکچولی، تو ہم ٹائم کیوں کم کریں؟ یہ رویہ ہے بیسکلی وچ از کائنڈ آف وچ از ہرٹنگ، اور جس کی وجہ سے یہ چینج آ رہی ہے. ایشو کوئی نہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان موسٹ آف دی آفیسز، ان موسٹ آف دی پلیسز جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اپنا کام ختم کر کے ہی جائیں گے. آپ آفس کو 1:30 بجے آف کر دیجئے، اور اگر ان کا کام ختم نہیں ہوا تو تب بھی وہ 3-4 بجے ہی جائیں گے. سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں حاضری، کہ جس وہ وقت پہ آئے یا نہیں آئے، اور شام کو وقت پہ گئے یا نہیں گئے. تو یعنی اگر 5 منٹ لیٹ ہیں صبح تو بالکل یہ پنشیبل offense ہے ایکچولی، اور اگر شام کو 5 منٹ پہلے چلے گئے ہیں تو بھی پنشیبل offense ہے. ان بٹوین کسی نے کیا کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، چونکہ ان موسٹ آف دی آرگنائزیشنز کوئی کانسیپٹ پرفارمنس مینجمنٹ کا نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، کوئی کانسیپٹ پرفارمنس اپریزل کا نہیں ہے. تو کوئی شخص کتنا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے. اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو میئر کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیفنسز بنا لیے ہیں. وہ یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ نہیں ملا، یہ ہوا، فلاں یوں ہوا، کام نہیں کر کے دیتے وہ. اور یہ کافی مزاج میں نے لوگوں میں دیکھا. یہ انہوں نے ایک یوں کہہ لیجیے ایک ڈیفینس اگینسٹ دیٹ فورسڈ ڈسپلن بنا لیا انہوں نے کہ جی بلا لیں آپ ہمیں، 9 بجے ہم آ جائیں گے، بٹھائے رکھیے 5 بجے تک ہم بیٹھے رہیں گے، کام نہیں کریں گے. سو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو. the employers need to think about it and the managers need to think about it actually.
کہ جو لوگوں کا آنا جانا ہے، جو وہ دفتر میں بیٹھنا ہے، اس کو پروڈکٹیو بنانے کا سوچیے. صرف وقت گزارنے پہ توجہ مت دیجیے اتنی، اور صرف اس پہ زور مت دیجیے، بلکہ اس کو واقعی پروڈکٹیو بنانے پہ غور کیجیے اور اس پہ کام کیجیے. دیکھیے، جب کوئی شخص بے شک وہ بیکار بیٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از ناٹ ہیپی. وہ کوئی بہت اپنے دل میں سکون لے کے نہیں جاتا، وہ کوئی فتح کی اپنی نوید لے کے دل میں نہیں جاتا کہ دیکھا میں نے ایک اور کیسی کامیابی سے دن برباد کر دیا کمپنی کا. ایسا نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے شروع میں اس کو یہ فیل ہو، لیکن گریجولی ہی فیلز ویسٹڈ، کہ یار میں آیا تھا، میں سارا دن بیٹھا تھا، میں نے کیا کیا سارا دن. وہ چاہے کوئی اسے کہے یا نہ کہے، اور وہ خود کسی کو کہے یا نہ کہے، لیکن یہ فیلنگ بہرحال ہوتی ہے. اینڈ وی آر ویسٹنگ ریسورس بیسکلی. آپ کے آفس میں 50 لوگ کام کرتے ہیں، 100 لوگ کام کرتے ہیں، 500 لوگ کام کرتے ہیں، اور 500 لوگوں میں سے 50 لوگ کام شاید کرتے ہیں، اور 450 لوگ آتے ہیں اور صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ زیرو کام کرتے ہیں، لیکن 10%، 20%، 30% کام کرتے ہیں. باقی فائلیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی کے اوپر اس کا ملبہ بھی ڈالتے رہتے ہیں. تو اس پہ غور کیجئے. دیکھیے، آخری بات یہ ہے، بہرحال رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے ہر لحاظ سے، اور واقعی اس کی برکت محسوس ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے، ہمارے تاجر ماشاءاللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ڈے 1 سے کیا بلکہ رمضان سے 4 دن پہلے سے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ثواب کمائیں نا، فی الحال ہم دولت کما لیں. چلیے، وہ ان کا آؤٹ لک ہے، وہ اللہ ان سے نمٹ لے گا خود ہی ان کے حالات کے مطابق. لیکن اس کے باوجود، یعنی ان تمام زیادتیوں کے باوجود، رمضان میں ایک برکت ہے اور محسوس ہوتی ہے. تو اگر آپ اس نیت سے ریلیکسیشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو روزے رکھنے میں آسانی ہو اور ان کو عبادات میں آسانی ہو، تو پھر آپ کو بھی اس کا یقیناً اجر ملے گا. اور اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیا ہے، روزہ اس کا ذاتی کام ہے، رکھے نہیں رکھے مجھے میری بلا سے، مجھے تو میرے حصے کا کام چاہیے، بیکاز آئی پے ہم اور پے ہر، سو آئی نیڈ ٹو گیٹ دی فل تھنگ آؤٹ آف ہم اور ہر. تو یہ پھر ظاہر ہے، پھر باقی جو بھی ہوگا پھر آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.